ایک موجودہ حالات جو ہیں اس وقت جو مڈل ایسٹ کے اندر کرائسس چل رہا ہے، خاص طور پر غزہ کے حوالے سے اور ایران اور اسرائیل کی جو ٹینشن ہوئی، اس جو دوران ایرانین پریزیڈنٹ کا پاکستان کے اندر آنا ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور خاص طور پر جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ کافی انہوں نے آنکھ کان سارا کچھ کھول کے رکھا ہوا کہ یہ پاکستان کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، میری جو ذاتی رائے ہے، دیکھیں پاکستان ایران نیچرل لائے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ معاملات آگے بڑھانے ہیں، اور بغیر بڑھائے آگے بات نہیں بڑھے گی، کیونکہ ہماری جو توانائی کی ضروریات ہیں وہ ایران سے بہتر کوئی پوری کر نہیں سکتا۔ جی دیکھیں، آپ نے ابھی گیس پائپ لائن کی بات کی، اور بھی باتیں ہو رہی ہیں، $10 بلین کی ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے، آپ نے یہ جو بیانات بھی سنوائے فارن آفس کے، اسٹیٹ آفس کے، تو ان کا جواب دینا تو حکومت پاکستان کا کام ہے، لیکن اس جواب کو دوسرے انداز سے دیکھتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ جو اکنامک ڈسٹورشن ہے وہ آتی ہے پولیٹیکل ڈسٹورشن سے، اور پولیٹیکل ڈسٹورشن آتی ہے آئیڈیالوجیکل ڈسٹورشن سے، اور ہمارا ملک آئیڈیالوجیکل ڈسٹورشن کا بہت شدت سے شکار ہے۔ اب پچھلے دنوں ایک بیانیہ بہت شدت سے بنایا گیا پاکستان میں کہ ہم شاید اندرون خانہ اسرائیل سے ملے ہوئے ہیں، تو اب ایک ایسی ریاست کا سربراہ جو دنیا میں اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا ہے، اور جس نے حال ہی میں اسرائیل پہ حملہ بھی کیا، اور جس کی جو ایک طرح سے حالت جنگ میں اسرائیل کے ساتھ، وہ پاکستان آتا ہے اور آ کر پاکستان کی سرزمین پہ کہتا ہے کہ پاکستان ہمارا سب سے بہترین دوست ہے۔ ایک اور بیانیہ بنایا گیا پچھلے دنوں کہ پاکستان میں جو حکومت آئی ہے یہ امریکہ کی بیکنگ سے آئی ہے، اس کو امریکی پاکستان میں لے کر آئے۔ تو آپ دیکھ لیں امریکہ ایران پہ کس قدر پابندیاں آج کل لگا رہا ہے۔ کیا ایرانی سربراہ مملکت ایک ایسی ریاست کا دورہ کر سکتا ہے جو کہ امریکہ کی حمایت سے آئی ہو؟ تو یہ آئیڈیالوجیکل بارڈر پہ اس کا بہت فائدہ ہوا ہے، اور اس کے بہت لانگ ٹرم ہمیں فائدے ملیں گے انشاءاللہ، جس سے ہماری ریاست مستحکم ہوگی۔ بالکل صحیح۔ باقی رہ گئی بات کاروبار کی، گیس پائپ لائن کی، تو وقت کے ساتھ وہ بڑھتی رہے گی۔ جی چودھری صاحب، مطلب ظاہر ہے 2013 کے اندر یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا، اور اب تو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اگر پروجیکٹ ہم نے کمپلیٹ نہیں کیا، پتہ نہیں کہ اس کی $17 بلین تو آلریڈی اس کا جرمانہ بن چکا ہوا ہے۔ ظاہر ہے ایران کے ساتھ معاملات ہم طے کر ہی لیں گے۔ آپ اس دورے کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر جو امریکن ریئیکشن ہے اس کو؟ امریکن کا ریئیکشن کو دیکھیں گے، پاکستان اور ایران جو دو برادر اسلامی ممالک ہیں اور ہمسائے ہیں، ان کو ایک نارمل اور بلکہ نارمل سے کہیں بہتر تعلقات، ویسے یہاں جو ہے نا بڑکیں اور بوسفل کلیمز بڑے ہوتے رہتے ہیں۔ یہی پائپ لائن کو لے لو، اور بھائی سینکشنز آتی ہیں جب آپ فنڈنگ لیتے ہیں، تو آپ یہاں پاکستان کے لوگ ان سے پیسے لیں، ان کے ڈالر دیں، جو بھی کرنا کرو، پائپ لائن بچھاؤ اور اپنی گیس لیتے جاؤ، یا اور چیزوں میں بارٹر کر کے یہاں سے چاول دو، جو ان کو چاہیے وہ دو، ادھر سے گیس، پیٹرول، ڈیزل، یہ وہ لو، لیکن آپ نے کرنا نہیں ہے۔ وہ اپنے کاروبار کے لیے امریکہ اور یورپ کے یعنی دباؤ میں آئے ہوئے ہیں، پاکستان پس رہا ہے، اور وی آر سفرنگ ایز اے نیشن اینڈ اے بگ کنٹری۔ اور وہ رہی بات غزہ کی، وہ بیانات ہیں سارے، میں اس سے آپ کو پہلے دن بھی کہا تھا، ایک ہی اسلامی ملک ہے دنیا میں جس کی آواز اگر جائے تو پھر اگلا چوں بھی نہیں کر سکتا، لیکن انفارچونیٹلی حسن ایوب اور حیدر نقوی صاحب کو، اور کہیں کسی حد تک خاور کو بھی، اور ان کی بڑی شدید مصروفیات ہیں، اس سے فرصت ملے تو 35,000 جڑا بندہ ساڈے ہیلپ واسطے کرلاندہ پٹ دے مر گئے نے، بچے بھی تے بڈھے بھی، انہوں نے کنے خبر لینی ہے؟ میں تو شرم نہ یعنی گفتگو ہی نہیں کرتا اس سب۔ ناظرین، جو کچھ غزہ کے اندر ہو رہا ہے، ظاہر ہے جو اسلامک ورلڈ ہے وہ خاص طور پر میڈل ایسٹرن جو کنٹریز ہیں، ظاہر ہے کافی وہاں پہ امیر ملک ہیں، پاکستان بھی اپنا حصہ تو ڈال رہا ہے، لیکن یہ پاکستان کے اوپر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور تمام جو مسلم امہ ہے اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ غزہ سے جو پکار اٹھ رہی ہے اس کے اوپر لبیک کہیں، اور جس حد تک بھی ہم مدد کر سکتے ہیں وہ کریں۔